حضرت عمار جو ہے رضی اللہ عنہ، ان کے والد کا نام ہے حضرت یاسر اور ان کی والدہ کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سمیہ جو ہے وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون۔ جب وہ اسلام لے آئیں تو یہ غریب گھرانہ تھا۔ حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ کو ایک جانور کے ساتھ باندھا گیا، دوسری ٹانگ کو دوسرے جانور کے ساتھ باندھا گیا اور دونوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا، اور دونوں کو دوڑانے کے بعد ان کے جسم کو آر پار کر دیا گیا، لیکن وہ اپنے اسلام سے، اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوئی۔ ان کے والد حضرت یاسر، حضرت عمار، ان کو بھی لایا گیا، ان کو بھی کہا گیا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے انکار کیا اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آیا گیا تو ان کے سامنے ان کے والدین کو شہید کیا جا چکا ہے، اور اب ان سے کہا گیا کہ تم اسلام سے باز آ جاؤ اور حضور علیہ السلام کا انکار کرو اور ہمارے بتوں کی تعریف کرو۔ تو حضرت عمار نے جب یہ دیکھا تو اپنی جان کو بچانے کے لیے حضرت عمار نے کچھ جملے ادا کر دیے جس کے اندر اسلام کی مخالفت تھی اور بتوں کی تعریف تھی۔ یہاں یہ کہ انہوں نے کہے تو وہاں مشرکین نے انہیں چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ عمار جو ہے وہ کافر ہو گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، عمار کے تو روئیں روئیں میں اسلام پوشیدہ ہے، اسلام رچا بسا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور رونے لگے کہ یا رسول اللہ میری تو ہلاکت ہو گئی، میرے ماں باپ کو شہید کر دیا گیا، مجھے جان سے مار رہے تھے، اور کہا یہ کہو تو میں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے معاملہ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وجدت قلبک، اے عمار یہ بتا کہ جب تو کفریہ کلمہ کہہ رہا تھا تیرے دل کی کیفیت کیا؟ تو انہوں نے کہا قلبہ مطمئن بالایمان، دل میرا جو ہے وہ ایمان پر مطمئن تھا، اسلام پر مطمئن تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمار واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 14th چیپٹر کے 20th رکوع کا آغاز ہے، اور اس کے آغاز کے اندر سورۃ النحل کی آیت نمبر 103 کو ہم نے تلاوت کیا ہے آج کے درس میں۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، نعلم ہم جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ یقولون کہ وہ کافر، وہ مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں انما یعلمہ، علمہ یعلم کا معنی ہوتا ہے پڑھانا، سکھانا، کہ آپ کو یہ قرآن سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے بشر، کوئی انسان ہے جس سے آپ یہ قرآن سیکھتے ہیں اور پھر ہماری طرف آ کر یہ قرآن کہہ کر بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ یعنی معاذ اللہ آپ جو ہے وہ گھڑتے ہیں اپنی طرف سے اور اللہ کی طرف جو ہے اسے جھوٹا منسوب کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اشارہ کس لیے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مکۃ المکرمہ میں ایک لوہار تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لوہار حضور کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا، حضور سے نصیحت کو حاصل کرتا تھا، تو کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی دکان پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو چند لوگوں نے سمجھا کہ چونکہ حضور علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ یہ اس کا آنا جانا رہتا ہے اور یہ مکے کا باشندہ بھی نہیں ہے، یہ اوریجنلی ہے روم کا، رومن کا ہے، تو یہ رومن سے آیا ہے، تو کچھ عیسائی اور یہودیوں کی باتیں بھی اس نے سن رکھی ہیں پرانی امتوں کی، تو یہ رسول اللہ کو بتاتا ہے وہ باتیں، کیونکہ حضور تو کبھی رومن گئے نہیں ہیں، تو اس کے بتانے پر حضور علیہ السلام حضرت موسیٰ کی اور حضرت عیسیٰ کی اور ابراہیم علیہ السلام کی ان کی خبریں دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا رد اس آیت میں فرمایا ہم جانتے ہیں کہ یہ مشرک کہتے ہیں کہ انما یعلمہ بشر، کہ آپ کو یہ قرآن کوئی بشر، کوئی انسان سکھاتا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اور جس کی طرف یہ بات حق سے ہٹا کر منسوب کر رہے ہیں، یعنی جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سکھا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ تو اعجمی، وہ تو عجمی ہے۔ عجمی کس کو کہتے ہیں؟ نان عربک، یعنی وہ شخص جو عربی نہ ہو بلکہ نان عربک ہو، کوئی اور زبان بولنے والا ہو، عربی اس نے تھوڑی بہت سیکھ لی ہو۔ تو فرمایا وہ جو لوہار ہے جس کو رومن یہ کہتے ہیں، رومی کہتے ہیں، وہ تو نان عربک ہے،
وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن تو ہے وہ واضح عربی زبان کے اندر، لسان کا معنی زبان، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن تو واضح طور پر عربی میں موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ایک ایسا لوہار جس کی زبان ہی عربی نہیں ہے، جس کی زبان ہی عجمی ہے، کوئی اور زبان بولتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عربی کا قرآن جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں رکھتے اللہ کی آیتوں پر، تو جو اللہ کی آیتوں پر یقین نہ رکھے، لا یہدیہم اللہ، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک ہے ان کے لیے۔ پھر فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اور یہ جو کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ نہیں کہا بلکہ یہ مفتری، میں نے کل بیان کیا تھا، مفتی ایک ہوتا ہے جو فتویٰ دیتا ہے، مفتری وہ ہوتا ہے جو کوئی جھوٹ اپنی طرف سے بنا کے گھڑ لیتا ہے، تو وہی لفظ استعمال کیا قرآن نے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اور جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے وہی جھوٹ گھڑتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور فرمایا وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ پھر آگے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ آیت سننے کے تعلق رکھتی ہے، اور ہندوستان میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس کے تناظر میں بھی اس آیت کو سمجھیے گا۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو کفر کرے اللہ کا، من بعد ایمانہ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، لیکن وہ مجبور کر دیا جائے، اکرہ کا معنی مجبور کر دیا جائے، وقلبہ، لیکن اس کا قلب، اس کا دل، مطمئن بالایمان، ایمان پر مطمئن ہو، لیکن وہ مجبوراً اس سے کلمہ کفر کہلوا دیا جائے، تو اس صورت کے اندر وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس وقت جو بی جے پی ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ رہی ہے ہمارے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں پر، اور آپ بارہا دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بزرگ ہمارے مسلمان بھائیوں کی داڑھیوں کو پکڑ کر کھینچا جا رہا ہوتا ہے اور کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کا جو سلوگن ہے وہ بولو، اور ورنہ مار دیں گے، ڈنڈوں سے ماریں گے، یا پھر گولی مار دیں گے، یا جان سے مار دیں گے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ اپنے بتوں کا نعرہ لگوائیں اور کہیں کہ اسلام سے باز آ جاؤ، تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ مسلمان کو ان کا سلوگن لگا دینا چاہیے، یا ان کی بتوں کی تعریف کر دینا چاہیے، یا مار کھاتے رہنا چاہیے، یا اپنی جان جو ہے وہ دے دینی چاہیے؟ تو شریعت میں اس حوالے سے دو پہلو ہیں، دونوں پہلو جو ہے وہ اسلامی شریعت میں نظر آتے ہیں۔ حضرت عمار جو ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے والد کا نام ہے حضرت یاسر، اور ان کی والدہ کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سمیہ جو ہیں وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ جب وہ اسلام لے آئیں تو یہ غریب گھرانہ تھا، تو حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ کو ایک جانور کے ساتھ باندھا گیا، دوسری ٹانگ کو دوسرے جانور کے ساتھ باندھا گیا، اور دونوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا، اور دونوں کو دوڑانے کے بعد ان کے جسم کو آر پار کر دیا گیا، لیکن وہ اپنے اسلام سے، اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوئی۔ ان کے والد حضرت یاسر، حضرت عمار کے، ان کو بھی لایا گیا، ان کو بھی کہا گیا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے انکار کیا اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آیا گیا تو ان کے سامنے ان کے والدین کو شہید کیا جا چکا ہے، اور اب ان سے کہا گیا کہ تم اسلام سے باز آ جاؤ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرو اور ہمارے بتوں کی تعریف کرو۔ تو حضرت عمار نے جب یہ دیکھا تو اپنی جان کو بچانے کے لیے حضرت عمار نے کچھ جملے ادا کر دیے جس کے اندر اسلام کی مخالفت تھی اور بتوں کی تعریف تھی۔ یہاں یہ کہ انہوں نے کہے تو وہاں مشرکین نے انہیں چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ خبر پہنچی کہ عمار جو ہیں وہ کافر ہو گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، عمار کے تو روئیں روئیں میں اسلام پوشیدہ ہے، اسلام رچا بسا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور رونے لگے کہ یا رسول اللہ میری تو ہلاکت ہو گئی، میرے ماں باپ کو شہید کر دیا گیا، مجھے جان سے مار رہے تھے، اور کہا یہ کہو
تو میں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے معاملہ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وجدت قلبک، اے عمار یہ بتا کہ جب تو کفریہ کلمہ کہہ رہا تھا تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا قلبہ مطمئن بالایمان، دل میرا جو ہے وہ ایمان پر مطمئن تھا، اسلام پر مطمئن تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمار آئندہ بھی تجھے پکڑیں اور پکڑ کے کہیں کہ یہ کلمے کہہ دے تو کہہ دینا، تو ایمان اور تیرا ایمان سلامت ہی ہے۔ تو اب ایک طرف تو حضرت عمار کا یہ واقعہ ملتا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو عظیمت کی راہ بھی ہے، جیسے حضرت خبیب بن زید ہیں، مسیلمہ قذاب جو کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے دو جاسوسوں نے حضرت حبیب بن زید کو پکڑ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باندھ دیا حضرت حبیب بن زید کو، اور کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول؟ حضرت حبیب بن زید نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا مسلمہ نے کہ تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید نے کہا کہ مجھے تو آواز ہی نہیں آتی تو کیا کہہ رہا ہے، میں بہرا آدمی ہوں، تو کیا کہتا ہے مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اس نے 4-5 مرتبہ ریپیٹ کیا، تو جب وہ حضور کی بات کرتا تو حبیب بن زید کہتا ہاں گواہی دیتا ہوں، اور جیسے ہی وہ اپنی بات کرتا تو حضرت حبیب بن زید رسپانس کیا کرتے، وہ کہتا تو کیا کہتا، آواز ہی نہیں آ رہی مجھے، تو کہہ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو اور پیش آیا، اور وہ ایک ایک جسم کا پارٹ ان کا الگ کرتا رہا، پہلے ایک ہاتھ کاٹا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، ایک پاؤں کاٹا، انگلیاں کاٹیں، یعنی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہے آخری سانس تک، اور یہ کہلوانے کی کوشش کرتا رہا کہ کیا تم ایمان لاتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ لیکن حضرت حبیب بن زید نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ اس طرح بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت بلال پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے، مکے کی تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا تھا، اور اس کی چربی سے جو ہے وہ جو اگر انگاروں پر لٹایا جاتا تو وہ انگارے خشک ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ احد احد کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص ایسے عالم کے اندر اپنی جان دے دیتا ہے اور اسلام کے خلاف جملہ نہیں کہتا تو اس کا درجہ شہید کے برابر، لیکن اگر کوئی بندہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے اپنا ایمان بچانے کے لیے، اور جیسا کہ آج کل حالات انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر ان اسٹیٹس میں چل رہے ہیں جہاں پر بی جے پی کی اکثریت ہے اور ظلم و زیادتی ہے، تو وہاں پر اگر کہیں کوئی گنڈوں کا ونگ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کسی مسلمان کو کہتا ہے کہ نہیں تو نعرہ لگا، فلاں بت کی تعریف کر، یا تو جو ہے بت کے سامنے ہاتھ جوڑ لے یا سجدہ کر لے یا کہہ دے میں اسلام سے جو ہے باغی ہوتا ہوں یا اسلام چھوڑتا ہوں، اگر ایسا کلمہ اس سے کلوایا جاتا ہے اور اس سے معلوم ہے کہ اگر میں نے نہیں کہا تو یہ مجھے مار بھی سکتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر تو فقہاء نے لکھا کہ بادشاہ یا چور جس کے پاس ہتھیار ہو تو وہ پریشر دے سکتا تھا اور یہ آپ کو یقین ہو کہ سامنے والا مارے گا، لیکن اس دور کے اندر تو اگر کسی کے پاس پسٹل ہے اور وہ پسٹل دکھا کر آپ کو یہ کہتا ہے، یا پھر اتنا بڑا ہجوم ہے، 15 20 25 بندے جن کے پاس پسٹل تو نہیں ہے، ڈنڈے ہیں، لیکن اگر وہ 15 20 بندے اگر مل کر ڈنڈے ماریں گے تو بندے کی جان ویسے نکل جائے گی۔ تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ تم یہ نعرہ لگا دو اور کوئی بندہ نعرہ لگا دیتا ہے لیکن اس کا دل ایمان پر اسلام پر قائم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، آدمی کو اپنی جان بچا لینی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار آئندہ بھی تمہیں پکڑیں اور تم سے اس بات پر زبردستی کریں تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمات کہہ دینا۔ تو فرمایا کہ جو کفر کرے اللہ کا ایمان کے بعد الا مگر اکریہا، لیکن جو مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو، ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جو بندہ کفر کہہ رہا ہے اور دل اس کا ایمان پر مطمئن بھی نہیں ہے لیکن دل بھی اس کا کفر پر کھل جائے، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یہ لوگ ایمان کے بعد کفر میں گئے کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ، اب یہ اس طرح کی آیت، یہ جو ہندوستان کے اندر وہ وسیم رضوی جو پہلے اس کا تعلق جو ہے وہ اس خبیث کا تعلق تھا شیعت جماعت سے، اس کے بعد اب اس نے اپنے آپ کو مفادات کی خاطر پولیٹیکلی ونگز بنانے کی خاطر کہ اس کو ایم پی ایم این اے کی سیٹس مل جائیں اور بی جے پی کی اس کو سپورٹ مل جائے،
اس نے قرآن پر اعتراض کیا اور بہت ساری چیزوں پر اعتراض کیا، اور اب وہ ایک الگ جو ہے وہ مذہب قبول کر بیٹھا ہے اور مسلمانوں کے خلاف بکواسات کرتا ہے۔ وہ کیوں کرتے ہیں ایسے لوگ؟ وہ قرآن بیان کر رہا ہے ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے آخرت پر۔ استحب الحیات الدنیا، یہ کیوں کیا؟ اس لیے اب آپ دیکھیں آنے والے وقت میں جو الیکشنز آئیں گے، مجھے جو نیوز ہم دیکھتے ہیں مجھے کافی حد تک امکان ہے کہ بی جے پی ہو سکتا ہے وسیم رضوی کو، جس کا پرانا نام وسیم رضوی، اب تو وہ ہندو دھرم قبول کر لیا اس کو ہو سکتا ہے ایم پی ایم کی سیٹ دے دیں، اور وہ ایک بہت بڑا مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ہندوستان کے اندر فساد کروانے کا بہت بڑا باعث بن سکتا ہے وہ شخص۔ یہ کیوں کیا اس نے ایسا؟ استحب الحیات الدنیا، کہ انہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، دنیا کے مفادات کو، دنیا کے بینیفٹس کو علی الآخرہ، آخرت پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافر قوم کو، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میں نے عرض کیا اللہ خود کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو ساری دنیا میں مسلمان ہی پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے، اللہ نے اس کو امتحان گاہ بنایا ہے، اللہ نے اس کو ایگزامینیشن ہال بنایا ہے۔ ولنگ پاور آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ جو اپنے اختیار سے ہدایت چاہے گا اللہ اسے ہدایت دے گا، جو اپنے اختیار سے گمراہی چاہے گا اللہ اسے گمراہ کرے گا۔ اور جو لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال ہوتا ہوگا کہ یار اتنا زیادہ کوئی بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کو جاننے کے بعد بھی اتنا بدبخت ہو سکتا ہے، ہدایت پر کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس کے جواب اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، جو لوگ اسلام لانے کے بعد دنیا کے مفادات کی خاطر کفر کو اختیار کر لیتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں۔ دو چیزیں ٹرم یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے کافر، کافر اس کو کہتے ہیں جو اسلام لایا ہی نہیں، اس کے ساتھ پھر بھی آپ اچھا رویہ رکھیں گے تاکہ وہ اسلام قبول کر لے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو اسلام لے کر آیا اور اسلام لانے کے بعد پھر اسلام سے مکر گیا، تو وہ ہوتا ہے مرتد۔ اور مرتد کی سزا اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو ہوتی ہے، وہ اسلامی اسٹیٹ اس پر مقدمہ چلائے گی اور اس کی قتل سزا ہے۔ کیونکہ جس طریقے سے دنیا کے اندر کسی بھی ملک کا باغی، گورنمنٹ کا باغی کی سزائے موت ہوتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے، تو اسلامی ریاست میں چونکہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر سب سے بڑا جو لا ہوتا ہے، آرڈیننس ہوتا ہے، وہ قرآن و حدیث ہوتا ہے، اللہ رسول ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہوئے ایمان لا کر ایمان سے مکر جائے، مرتد ہو جائے، تو پھر اس نے کس کی بغاوت کی ہے؟ اس نے اسلامک اسٹیٹ کی بغاوت کی ہے۔ تو اس لیے آج یورپ میں بھی کچھ اس طرح کی گروپس کام کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا، کچھ میں آرٹیکلز بھی میں نے اس پہ پڑھے ہیں، یعنی 300 400 کی کانفرنسز ہوتی ہیں، اس میں ایکس مسلمز کر کے لے کر آیا جاتا ہے، اور باقاعدہ وہ پیڈ لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ آئے اسلام کے اندر 1-2 مہینے انہوں نے گزارے، اور وہ پیڈ ہوتے ہیں باقاعدہ، ان کو پھر پبلسائز کیا گیا کہ جناب یہ اسلام لے آئے ہیں، اسلام لے آئے ہیں، اور 2 مہینے بعد اسی کو جو جناب مارکیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اسلام چھوڑ دیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے اندر، کہ کچھ یہودیوں نے یہ بھی پلان بنایا کہ ایسا کرتے ہیں صبح حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور شام کو کفر کر دیں گے، کیونکہ جو ایک مرتبہ ایمان میں جا رہا تھا واپس نہیں آ رہا تھا، سخت مظالم بھی ہو رہے تھے، واپس نہیں آ رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ پلاننگ تیار کی کہ دیکھو ایسے تو لوگ ہماری بات مانے نہیں، ایسا کرتے ہیں صبح حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، تاکہ لوگوں کے اوپر ہمارا ایک کانفیڈنس اور ایک اعتماد بحال ہو جائے، اور شام کو یا اگلے دن ہم کہیں گے ہم نے کفر کیا، تو اس سے ایک عام ذہن پر اثر کیا پڑے گا کہ یار یہ اسلام تو لے آئے تھے نا، کوئی تو ویکنیس انہوں نے اسلام میں دیکھی ہے، کچھ نہ کچھ تو اسلام کے اندر ایسی چیزوں کی کمزوری ہیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ایک عام آدمی کا ذہن اسلام سے منتشر کرنے کے لیے رسول اللہ کے زمانے کے اندر بھی یہودیوں نے اس سازش کو اختیار کیا جس کو قرآن نے بیان کیا، اور آج باقاعدہ یورپ میں بھی، امریکہ میں کچھ ایسے گروپس کام کر رہے ہیں کہ جو باقاعدہ کچھ پیڈ لوگوں کو لیتے ہیں، وہ پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، 2 4 6 مہینے بعد انہیں ہی کسی جگہ پر کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے اسلام میں یہ ویکنیسز دیکھی اور اب میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کہتا ہے اولئک الذین طبع اللہ،
یہ مرتد کہتے ہیں اس کو. کافر اور شی ہے، شے ہے، مرتد اور شے ہے. کافر اور شے، مرتد اور شے. اللہ اکبر. تو اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، تو اللہ نے، یہ وہ لوگ ہیں طبع اللہ علی قلوبہم کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، لاک کر دیا ہے. اور سمعہم، ان کی سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. وہ ابصارہم، اور اللہ نے ان کی بصارت پر، ان کے دیکھنے کو لاک کر دیا ہے. اب جب اللہ نے دل پر، کان پر، آنکھ پر اگر لاک کر دیا اللہ نے، تو اب نہ انہیں ہدایت دکھے گی، نہ ہدایت سنائی دے گی، اور نہ ہدایت ان کے قلب میں اترے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، غافل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں اپنے انجام سے. تو کیا پتہ لگا یہاں پر ایک اور بات بھی نوٹ کر لیجئے. ایک کافر ہے جو ایمان نہیں لائے، لیکن وہ لوگ جو ختم نبوت کے منکر ہیں، جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کے بارے میں بھی عقیدہ کافر کا نہیں ہے. ان کے لیے ٹرم جو ہوتی ہے وہ کافر کی نہیں ہے. قادیانیوں کے لیے یا دیگر لوگوں کے لیے جو ختم نبوت کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں مرتد کی. فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون. اور یہ لوگ کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے، اللہ کہتا لازمی ہے ان کا نتیجہ یہ ہے کہ انہم فی الآخرۃ، کہ بے شک یہ لوگ آخرت میں ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہوں گے. آخری آیت آج کے درس کی. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. کہا بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے، للذین ہاجروا، کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، ان پر فتنے ڈالے جانے کے بعد. مکۃ المکرمہ میں جب بہت زیادہ زیادتیاں مسلمانوں پر ہوئیں، تو پہلی ہجرت جو ہوئی ہے وہ چند مسلمانوں کی، 37 کے قریب مسلمان تھے، 37. اور پہلی ہجرت ہوئی ہے ہسپانیہ کی طرف، یعنی کہ اس حبشہ کی طرف. وہاں مسلمان ہجرت کر کے گئے، اور اس میں حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضور کی زوجہ اس میں موجود تھی، حضور علیہ السلام کی صاحبزادی اس میں موجود تھی. تو ایک عثمان غنی نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر حبشہ سے لوٹ کر آئے، اور دوسری ہجرت کی حضرت عثمان نے مدینۃ المنورہ کی طرف. تو اس وجہ سے حضرت عثمان کا ایک لقب ہے ذو الہجرتین، یعنی دو طرف ہجرت کرنے والے. تو اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ جنہوں نے مکے کے اندر ظلم و زیادتی ان پر ہوتے رہے، اور پھر انہوں نے اللہ کے لیے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دیا، آبائی وطنوں کو چھوڑا. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، اور وطن چھوڑنے کے بعد ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور انہوں نے پھر صبر کیا، ان پر جو اللہ کی راہ میں مشکلیں آئیں، مصیبتیں آئیں، صبر کیا. ان ربک من بعدہا، تو بے شک آپ کا رب ان تمام معاملات کے بعد ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت بھی کی، جنہوں نے جہاد بھی کیا، جنہوں نے صبر بھی کیا، اللہ فرمائے ان کے لیے آپ کا رب لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے ان لوگوں کے لیے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت عالم اسلام کی خیر فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذلت المشرکین والظالمین. بہت بھیانک حالات ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کے لیے. جس طریقے سے ہندوستان کی سرزمین ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے تنگ کی جا رہی ہے، اور دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں کبھی اسکاف کا مسئلہ، کبھی نماز کا مسئلہ، ایک دن جو ہے مسلمانوں کے لیے بھاری ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک بات فرمائی ہے، ہمیشہ وہ یاد رکھیں. ہم سکون میں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرف سے غفلت میں آئیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جس کا ایک حصہ تکلیف کرتا ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو اگر کشمیر کے اندر ظلم ہوتا ہے اور آپ کو امریکہ بیٹھ کر دکھ ہو رہا ہے، اگر آپ ہندوستان میں کسی مسلمان بہن کا اسکاف اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگر آپ ہندوستان میں کسی مسلمان بھائی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگر چیچینیا، بوسنیا میں، فلسطین کے اندر ہماری کسی بہن پر یا ہمارے کسی بھائی پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے اور آپ کا دل یہاں دکھتا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ مومن ہیں. کیونکہ رسول اللہ نے ایمان کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، جس کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. تو اگر ہندوستان میں، کشمیر میں، چیچینیا میں، بوسنیا میں، فلسطین میں، جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے،
ہمیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کا، ہماری ان بہنوں کا درد ہونا چاہیے. اپنے آپ کو جہاں جہاں ہم جس پلیٹ فارم پر ہیں اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں وہاں آواز بھی بلند کرنی چاہیے، پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہیے ان کے حق کے لیے، آواز بلند کے لیے، اور خصوصاً اللہ کی بارگاہ میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے. تو اللہ تعالی ہمارے اس ہندوستانی مسلمان بھائیوں پر کرم فرمائے، اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر کرم فرمائے، چیچینیا، بوسنیا، کشمیر، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفار پر غلبہ نصیب فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذلة المشرکین والظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.